السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل لرننگ ٹری اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس انفرادی فرق کے اقسام کے بارے میں ہوگی۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی میں پارٹ 4 ہے۔ پارٹ 3 کے اندر فرق کے بارے میں ہی پڑھے تھے، لیکن یہ باقیہ فرق کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ٹوٹل 10 فرق ہے، 5 اس سے پہلے کے پارٹ میں آئے، 5 پارٹ 4 کے اندر ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ کون کون سے سوالات اس طرح سے یا اس تعلق سے پوچھے جا سکتے ہیں، کس طرح سے تیار کیے جا سکتے ہیں، اس کی نسبت کیسی ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ چلیے ہم کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جو ہے انفرادی فرق کے اقسام ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی کے اندر۔ اس میں 6واں جو ہے دلچسپیوں میں فرق ہے۔ دیکھیے یعنی انٹرسٹ میں جو ڈیفرنس ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ دلچسپیوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ دلچسپیوں کے اعتبار سے ہر ایک شخص مختلف ہوتا ہے، یعنی ہر شخص میں مختلف قسم کی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام اشخاص کے اندر ایک قسم کی دلچسپی ہونا چاہیے، بلکہ یہ فرق جنس، نسل، رنگ و نسل، ملک و قوم اور سماج میں پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو فرق ہوتا ہے دلچسپی کا، یہ جنس جینیٹکس بھی ہوتا ہے، رنگ و نسل کے اندر ہوتا ہے، ملکوں کے اندر، قوم سماج وغیرہ کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ کس طرح کا فرق یہ ہو سکتا ہے، دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل کچھ اشخاص سے دیکھیے، ایک سماج میں رہنے والے کسی کو ادب کے مطالعے میں دلچسپی ہے، کسی کو ادب کے مطالعے میں دلچسپی ہو تو کوئی ریاضی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ بھئی سب کو ایک ہی چیز میں دلچسپی رہنا۔ فار ایگزامپل میں نفسیات پڑھاتا ہوں، مجھے نفسیات میں دلچسپی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کسی اور شخص کو بھی نفسیات میں دلچسپی ہونا، وہ اس کو کسی اور سبجیکٹ میں ہوتی، ریاضی کے اندر ہوتی یا سائنس کے اندر ہوتی۔ تو کسی کو ادب کے مطالعے میں دلچسپی ہوتی ہے تو کوئی ریاضی کو پسند کرتا ہے، کسی کو فٹ بال پسند ہے تو کوئی کرکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یعنی کہ مختلف اشخاص کی دلچسپی کی بنیاد پر ہی ان کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ مختلف چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ کسی کو کرکٹ، ضروری نہیں ہے کہ سب کو کرکٹ میں کوئی فٹ بال کو پسند کرتا ہے، کوئی ہاکی کو پسند کرتا ہے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام بچے جو ہے یا تمام اشخاص جو ہے وہ ریاضی کو پسند کرے، کوئی سائنس ہے، کوئی سوشل میں لیتا ہے، کوئی اردو کے اندر یا کوئی مادری لینگویج کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر وہ دلچسپی لیتا ہے۔ اس طرح کے فرق کو دلچسپی میں فرق ہم کہتے ہیں۔ نیکسٹ 7ویں پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7واں ہے عادات و اطوار میں فرق، یعنی کس طرح سے عادات و اطوار میں فرق پایا جا سکتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے۔ عادات و اطوار کسی بھی فرد کے مکمل برتاؤ کا نام ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اصل میں عادات و اطوار جو ہے وہ ہمارے جو کیریکٹر ہے، برتاؤ جو ہے، ہم جو بیہیو کرتے اس کا نام ہے، جسے وہ اپنی زندگی کا طریقہ بناتا ہے۔ اور ہر شخص جو ہے اپنے برتاؤ سے ہی اپنی زندگی کا طریقے کو بناتا ہے، برتاؤ سمیت ہی وہ زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ ہر شخص عادات و اطوار کے لحاظ سے دوسرے فرد سے منفرد ہوتا ہے۔ یعنی سلوک کے اعتبار سے یا عادات و اطوار کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عادتیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر شخص کی عادتیں کچھ الگ ہوتی ہے۔ اب کیا کیا ہوتی دیکھیے یہاں پر مثال میں بتا رہا، دیکھیے اس کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے سب کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ لباس ہے، دیکھیے کسی کی جو لباس پہننے کی خاصیت جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ پسند اور ناپسند دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہاں ضروری نہیں ہے کہ پسند اور ناپسند سب کی ایک جیسی ہونا۔ بھائی میرے کو اب کسی چیز میں پسند ہے، یعنی کھانے کا کچھ آئٹم پسند ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے شخص کو بھی وہی آئٹم پسند ہوگا، اس کی پسند کچھ اور بھی ہو سکتی ہے نا۔ عادات و اطوار کے جو کہ برتاؤ کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک فرد کا دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک فرد کا دوسرے فرد سے جو برتاؤ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم عادات و اطوار کو برتاؤ کے اندر لیں گے، یعنی برتاؤ سب کا جیسا نہیں ہوتا، کوئی غصیل ہوتا ہے تو کوئی نرم مزاج ہوتا ہے نا، کسی کو غصہ زیادہ ہوتا ہے تو کسی کو کم غصہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ قسم کی چیزوں کو برتاؤ میں شمار ہوتی ہے، اسی کو عادات و اطوار کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر افراد خاندان اور سماج کی شناخت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے ڈیفینیشن کو عادات و اطوار میں فرق ہم کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ 8ویں پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، رویوں میں فرق، یعنی رویوں میں کیا ہے۔ ابھی عادات و اطوار میں دیکھیے عادتوں میں فرق مختلف ہو سکتا ہے، تو کیا رویوں کے اندر بھی مختلف ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں گے رویے کے اعتبار سے بھی افراد میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی کس طرح کا فرد ہوتا ہے افراد کے اندر، کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ دیکھیے کچھ لوگوں کا رویہ مثبت ہوتا،
یعنی کچھ لوگ پازیٹیو وے میں بات کرتے اور کچھ افراد کا منفی ہوتا، کچھ نگیٹیو وے میں ہوتے، ایسے ہوتے ہمارے پاس پائے جانے والے افراد جو ہے ہمارے ہی سماج کے اندر جو ایسے ہوتے ہیں، کچھ مثبت یعنی کچھ پازیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ نگیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ رویہ انسان کی اس جسامت کا نام ہے جو وہ کسی اشیاء، فرد، عمل یا فکر وغیرہ کے تئیں رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو بولیں گے ہم، اس جسامت کا نام ہے جو وہ کسی اشیاء، فرد یا کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز، فکر وغیرہ کے تئیں رکھتا ہے، وغیرہ پر رکھتا ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو رویہ کہتے ہیں، یعنی جو وہ ادا کرتا ہے دوسروں کے سامنے، اس کو بھی ہم رویہ کہہ سکتے ہیں، جو اس کی مثبت یا منفی رد عمل کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے رویے کی دو قسمیں ہو سکتی ہے، ایک منفی ہو سکتا ہے، دوسرا مثبت ہو سکتا ہے، جو انسان روزمرہ کے اندر ماحول میں یا سماج میں اظہار کرتا ہے، اسی کو رویہ کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں بتا رہا، دیکھیے کسی دو افراد کا رویہ ایک دوسرے کے لیے مثبت اور منفی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے سب کے لیے مثبت۔ اب انسان ہنسی خوشی میں رہا یا رشتہ داروں سے مثبت رویہ کرتا ہے، اگر غصے ہو جائے یعنی غصے میں آ جائے تو وہ منفی کیریکٹر یعنی منفی رد عمل بھی، منفی رویہ کا بھی اظہار کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے اندر، تمام اشخاص کے اندر مثبت اور منفی ایک جیسا ہو، الگ الگ ہو سکتا ہے، یا دو افراد کے اندر مثبت اور منفی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی تبدیلی کو، اس قسم کے فرق کو رویوں میں فرق کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم 9th ون دیکھیں گے، تحصیل حصول یابی میں فرق۔ حصول یابی کس کو کہتے ہیں؟ حصول یابی کہتے ہیں اچیومنٹ کو، یعنی اچیومنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تعلیمی تحصیل مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ تعلیمی تحصیل کہتے ہیں ہم، ایکچوئل تحصیل حصول یابی ہم کہتے ہیں اچیومنٹ کو، یعنی کوئی چیز کا حاصل کرنا، نتیجے کا حاصل کرنا۔ اس میں بھی کیا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیے اس کے مختلف عوامل ہیں، کون کون سے ہیں؟ دیکھیے ذہانت ہے، دیکھیے سب سے پہلے انٹیلیجنس ہے، دوسرا مطالعاتی عادات ہے، مطالعاتی عادات و اطوار ہے، پھر گھریلو ہے، سماجی حالت وغیرہ پیش ہے۔ ایک ہی کمرے جماعت کے طلبہ کا امتحان میں الگ الگ نشانات حاصل کرنا طلبہ میں انفرادی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیے حصول یابی یعنی ذہانت میں بھی ہو سکتی، عاداتوں کے اندر بھی ہو سکتی، ماحول، گھریلو ماحول کے اندر بھی ہو سکتی، یا سماج کے اندر بھی ہو سکتی، تو اس کو ہم حصول یابی میں کہیں گے۔ اب اس میں حصول یابی میں فرق، یعنی حصول یابی کہیں گے ہم اچیومنٹ کو، اس میں کیسا فرق؟ مثال کے طور پر ایک ہی کمرے جماعت کے بچے ہیں، سمجھیے امتحان چل رہا، تو امتحان کے اندر مختلف ایک ہی طلبہ جو ہے، ایک ہی پرچے کے اندر طلبہ کا الگ الگ نشانات حاصل کرنا طلبہ میں انفرادی فرق ہے۔ اب آپ دیکھیں بھی یہ چیز کو آپ کے سامنے، اگر آپ ٹیچر ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی آپ کے مضمون کے اندر دو مختلف بچے الگ الگ، کوئی کم زیادہ، کوئی 100 میں سے 100 لایا تو کوئی 100 میں سے 35 مارکس لے کر آ رہا، تو اس طرح کا فرق پایا جانا حصول یابی میں فرق کہلاتا ہے۔ کسی کا تعلیمی تحصیلی اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی کسی کا اچیومنٹ جو ہوتا ہے بالکل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کسی کا اوسط ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جو طالب علم اعلیٰ ذہانت کا ہوتا ہے اس کی تعلیمی تحصیل کم ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، دیکھیے بہت سارے سائیکالوجسٹ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ انڈیویجول ڈفرینس کے اندر جس کی تعلیمی تحصیل زیادہ ہوتی ہے، جس کی ذہانت زیادہ ہوتی ہے اس کی تعلیمی تحصیل کم ہوتی ہے، یعنی اچیومنٹ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، یعنی مارکس لانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، برخلاف اس کے کہ جو عام سطح کی ذہانت رکھتا ہے وہ اول مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ سب انفرادی فرق ہے، یہ انفرادی فرق کی خصوصیت میں بعض مرتبہ ایسا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ جس کی ذہانت بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے وہ مارکس کم لے کر آتا، اور جس کی ذہانت اوسط ہے انہیں کلاس میں فرسٹ آ جاتا۔ یہ بھی ایک انفرادی فرق کی شناخت ہے، یہ روزمرہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی ٹوٹل تبدیلی کو ہم حصول یابی میں فرق یا اچیومنٹ کے اندر اچیومنٹ ڈفرینس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہم 10th ون دیکھیں گے، اکتسابی فرق کس کو کہتے ہیں؟ اکتسابی فرق کیا ہے، یا یعنی لرننگ ڈفرینس بھی پایا جاتا ہے کیا؟ ایک ہی کمرے جماعت میں اکتسابی نقطہ نظر سے بے شمار فرق ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ ٹیچر ہے تو اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو اکتسابی نقطہ نظر سے تمام بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک طالب علم سبق کو جلدی یاد کر لیتا ہے تو دوسرا طالب علم اسی سبق کو یاد کرنے میں زیادہ وقت لیتا ہے۔ یہ جو مثال میں بیان کر رہا ہے اس سے آپ باضابطہ طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اکتسابی فرق ہے بچوں کے اندر، یعنی اس قسم کا فرق فطری طور پر ہو سکتا ہے بچوں کے اندر، کہ ضروری نہیں ہے فرسٹ والا بچہ جلدی یاد کرے تو دوسرا بچہ بھی جلدی یاد کرنا ضروری نہیں ہے، یہ فرق ہے اس کے اندر، اسی فرق کو ہم اکتسابی فرق کہہ سکتے ہیں۔ عام زبان میں ہم اکتسابی فرق کو سیکھنے کی صلاحیت میں فرق کے طور پر لیتے ہیں، یعنی سیکھنے کی صلاحیت میں جو فرق ہے اس فرق کو ہم اکتسابی فرق کہہ سکتے ہیں۔
مختلف افراد، اشخاص اور طالب علموں میں سیکھنے کی صلاحیت میں فرق موجود ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے اندر ایک جیسا ہو، بالکل ہو سکتا ہے طالب علم کے اندر، بچوں کے اندر، اشخاص کے اندر یا دوسرے کوئی اور سالکوں کے اندر فرق پایا جا سکتا ہے۔ یہ فرق زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا ضامن ہوتا ہے، یہی فرق سے ہم کامیابی اور ناکامی کا ضامن ہوتا ہے، اس کو ہم اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کا دار و مدار افراد کے مطالعے کی عادات، اطوار، ذہانت، گھریلو حالت، نفسیاتی کیفیت اور جذباتی کیفیت پر منحصر ہوتے ہیں، یعنی اکتسابی فرق جو ہے وہ کن کن چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے، کون سے عوامل پر بولے تو یہاں پر ہم بولیں گے، دیکھیے مطالعے کی عادات بھی ہے، اطوار بھی ہے، ذہانت ہے، گھریلو حالات، نفسیاتی کیفیت، جذبات وغیرہ کیفیات جو ہے یہ اکتسابی فرق کے عوامل ہے، امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے گھریلو حالات بھی اکتسابی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، یعنی گھریلو حالات سے مراد گھر کے حالات بھی جو ہے اکتساب پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ مثبت ہے تو اس کے نتائج بہتر عکس ہوتے ہیں، اگر منفی ہے تو اکتساب پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی کہ گھریلو حالات مطلب اگر ماحول کے اندر بچہ مثبت اور منفی رویوں کے اندر پس جائے تو اگر وہ مثبت ہو جائے تو مثبت نتائج عکس کرتا ہے، اگر اس کے اندر منفی رویہ اختیار کر لیا تو اس کے اندر جو ہے اکتسابی فرق منفی ہوگا۔ تو اس قسم کی تمام تبدیلی کو ہم اکتسابی فرق کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھے آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی، یہ تھے انفرادی فرق کے تمام جو اقسام ہیں، 10 اقسام ہیں، پارٹ 3 کے اندر 5 ہے، پارٹ 4 کے اندر 5 ہے، امپورٹنٹ ہے، اس میں سے سوالات بنا کے پوچھتا ہے۔